بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے اقوال یا شیخ صالح الفوزان کے جو دروس ہے کہ آپ نے گمراہ فرقوں کے متعلق جو ایک بہترین یا یوں سمجھے آپ ایک جامع کلام آپ نے کیا۔ ابھی ہم انشاءاللہ بات کو اور مزید سمجھنے کے لیے یا ایک قسم کے ریویژن کے لیے ہم شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا کلام جو لمعۃ الاعتقاد ابن خدامہ رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 161 سے لے کر 63 پر جو بحث ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ صفحہ آپ کو دکھ رہا ہے، کہ جو اہل بدعات ہیں ان کی بعض نشانی ہے، وہ جو اس بات پر اشارہ کرتی ہیں یا دلالت کرتی ہیں کہ یہ افراد یا یہ قوم یا یہ لوگ اہل بدعات میں سے ہیں۔ تو شیخ نے یہاں پر 3 اوصاف یا 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف نہیں کرتے ہیں، اور وہ دین میں چاہے وہ افعال میں ہو، اقوال میں ہو، اعتقاد میں ہو، نئی نئی چیزیں وہ داخل کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ تعصب، وہ اپنے آراہ کو لے کر کافی متعصب ہوتے ہیں، یعنی کافی جو ہے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالانکہ حق ان کے سامنے واضح کر دیا جائے تب بھی۔ اور تیسری صفت اگر آپ لوگ غور کریں گے، اگر آپ کو صفحہ دکھ رہا ہے، تو یہ جو اسلام کے ائمہ ہیں، دین، علماء دین ہے، ان سے وہ کراہت اور ان سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے یوں سمجھے آپ ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ جو پہلے صفحے پر اگر آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے، شیخ ذکر کر رہے ہیں بدعتیوں کا، تو اس میں پہلا کس کا ذکر ہے؟ روافض کا، رافضہ کا۔ چلیں، رافضہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر بھی اختصار سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو لے کر غلو کے شکار ہو چکے ہیں، اور اتنے غلو کے وہ شکار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، بلکہ یوں سمجھے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، تو انہوں نے کیا کہا ان لوگوں کو؟ بلکہ یوں بھی سمجھے، ایک تو یہ ہے اصحاب رسول، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کو فاسق کہتے ہیں۔ اور یہ جو روافض ہے وہ کافی سارے فرقوں میں بٹے ہیں، جس میں سے بعض تو کافی متشدد ہے، اور اتنے متشدد ہے، اتنے وہ غلو کے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہتے ہیں، یعنی ان کو خدا کے مقام پر انہوں نے فائز کر دیا ایک مخلوق کو۔ اور بعض تو یہ ہیں جو الگ ہیں، مثال کے طور پر جو پہلی بدعات ان لوگوں میں جو ظاہر ہوئی، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں، کس وقت؟ جب عبداللہ ابن سبا نے کہا سیدنا علی کو کہ تم خدا ہو، تو آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آگ لگا دیا، بلکہ آگ سے اس کو سزا دی، حالانکہ عبداللہ ابن سبا پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسرے شہر میں وہ بھاگا۔ دوسرے صفحے پر جائیں آپ، اگلے صفحے پر، جی، یہاں پر آپ دیکھیں، بلکہ بعض مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس بدبخت کو جلایا گیا، یہ میرے الفاظ ہیں، شیخ کے نہیں، تو اس نے وہاں پر کہا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ تم خدا ہو، اور جلانے کا حق صرف خدا کا ہے؟ تو اتنا وہ گمراہ اور اتنا جو ہے وہ غلو کا شکار ہو چکا تھا۔ پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو لے کر عجیب و غریب افکار رکھتے ہیں، یعنی مختلف ان کے اقوال ہیں۔ بعض تشیع، اہل تشیع یا روافضہ جو ہے تشبیہ سے کام لیتے ہیں، تشبیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے شباہت بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو تعطیل کرتے ہیں، یعنی انکار کر دیتے ہیں۔ بعض وہ ہے جن کا صفات کو لے کر یعنی اس بات کرتے ہیں۔ انہیں رافضہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں انہیں رافضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن طالب، یہاں پر واقعہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ ان کے پاس آئے، کون؟
روافظ جب شیعہ، تو انہوں نے سیدنا زید ابن علی کو کیا کہا، کس کے متعلق پوچھا؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر. تو ان دونوں کے لیے محبت کا اظہار، رحمت کی دعا کی سیدنا زید ابن علی نے. سیدنا زید ابن علی کون ہے؟ سیدنا حسین کے پوتے ہیں. تو رافضہ نے ان کا یعنی ریجیکٹ کر دیا، یوں سمجھے آپ. لیکن نام کن کا پڑا؟ ان کا نہیں، نام وہاں سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ رافضہ. کہ اصل میں رد کرنے والے تو یہ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اہل بیت سے بھی وہ دور ہو گئے، ان کا نام وہاں سے جو ہے رافضہ پڑ گیا. یہ اپنے آپ کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے ساتھ ہے، حالانکہ ان کا نام یہ اصل میں اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ امامت کا تو ان کا حق تھا. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ رافضہ ہے. یہ رافضہ کے متعلق مختصر کلام ہے. دوسرا فرقہ جس کا شیخ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ جہمیہ. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہمیہ اپنی نسبت جہم بن صفوان کی طرف کرتے ہیں، جن کو قتل صالح ابن احوز نے 121 ہجری میں کیا. اور ان کے جو افکار ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو لے کر، وہ تعطیل ہے، نفی ہے یعنی انکار کرنا ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ یوں، یعنی جیسا ہم نے ذکر کیا پچھلے درس کے اندر بھی، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے. تقدیر کے متعلق بھی ان کا یہی عقیدہ ہے جو جبریہ کا ہے کہ انسان مجبور ہے. اور جہمیہ کا عقیدہ ایمان کا یہی ہے ارجاء کے متعلق، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے محض تصدیق کا نام ہے. اور بلکہ یہ جہمیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو قول ہے، جو افعال ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں. تو جہمیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ مومن ہے مکمل ایمان کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی نہ ایمان گھٹتا ہے اور نہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ معتزلہ بھی ہے، جبریہ بھی ہے، مرجیہ، یعنی جہمیہ کے اندر معتزلہ کے افکار بھی موجود ہیں. اس کے اندر جو ہے کافی سارے، یوں سمجھے آپ، معتزلہ کے افکار ہے، جبریہ کے افکار ہیں، مرجیہ کے افکار ہیں. پھر یہ کافی سارے فرقوں میں بٹے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب خوارج کو آپ دیکھیں، تیسرا فرقہ جس کا ذکر شیخ کر رہے ہیں، خوارج کا. شیخ نے بہت جامع کلام کیا، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے جب سیدنا علی کی انہوں نے تکفیر کی. ان کا جو اعتقاد ہے، یہ انہوں نے سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے اعلان برات کیا، یعنی حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، تیسرے خلیفہ راشد اور چوتھے خلیفہ راشد. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر امام، انہوں نے تکفیر کی، بلکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور یہ بھی کافی سارے فرقوں میں بٹے. چوتھا فرقہ جس کا ذکر شیخ نے کیا یہاں پر، وہ ہے قدریہ. قدریہ کا عقیدہ کیا ہے ساتھیوں؟ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا، آج بھی ہم پڑھیں گے. وہ ہے کہ قدریہ جو ہے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں. وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے اور وہ تقدیر سے ایک دم آزاد ہے. یعنی یہ جو ہے پہلی بار قدریہ جو ہے اس کا اظہار کرنے والا، یا یوں سمجھے اس کا جو بانی تھا، یہ کون تھا؟ معبد الجحنی. اور اس نے یہ کس سے سیکھا یہ عقیدہ؟ مجوسی سے، جو بصرہ کا رہنے والا تھا صحابہ کے آخری دور میں. پھر یہ قدریہ فرقہ بھی مختلف فرقوں میں بٹا ہے. یعنی ایک دم جو ہے ایک حد درجے پر، جیسا ہم نے ذکر کیا پچھلے درس کے اندر، کہ قدریہ بھی ہے، جبریہ بھی ہے. جو متشدد فرقہ ہے، جو غلو کا شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، ارادے کا، قوت کا، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا، یہ تمام صفتوں کا وہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک انکار کرتا ہے. اچھا، یہ الگ بات ہے. شیخ کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگ کافی کم ہیں، بلکہ ان کا وجود اتنا زیادہ ہے نہیں. اچھا، بعض ان میں سے ایسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے بندے کے افعال کا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا ارادہ نہیں، بندہ جو ہے ارادے سے وہ، یعنی وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا. یعنی کنفیوز سمجھیں آپ میری بات، یعنی ایک طرف اس بات بھی کر رہے ہیں، ایک طرف انکار بھی کر رہے ہیں. تو یہ قدریہ، خلاصۃ الکلام یہ ہے، شیخ اگر میں پوائنٹ میں بیان کروں، کہ اس کا جو بانی تھا وہ معبد الجحنی تھا. دوسری بات، اس نے یہ عقیدہ مجوسیوں سے سیکھا. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو قدریہ ہے میری امت کے کون ہے؟ مجوسی ہے. اور تیسری چیز
کہ ان میں بھی بعض متشدد ہے اور ان کی گمراہیوں کی وجہ سے وہ بھی آگے چل کر کافی سارے فرقوں میں بٹے۔ پانچواں جو فرقہ ہے وہ ہے مرجیہ۔ اگلے صفحے پر آپ چلے جائیں جی۔ مرجیہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں، لہذا ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز نہیں، ایمان محض آ، قلب سے یعنی قلب سے جو ہے، یعنی تصدیق بالقلب، یعنی قلب سے تصدیق کرنا۔ لہذا ان کے پاس کیا ہے، گنہگار چاہے وہ کیسا بھی ہو، وہ کیا ہے، مومن ہے مکمل ایمان کے ساتھ، اگرچہ وہ گناہ کر رہا ہے، اگرچہ وہ معصیت میں مبتلا ہے، اگرچہ وہ فرائض کو انجام نہیں دے رہا ہے، مأمورات سے جو ہے یعنی جو محرمات ہے، جو گناہ ہے، اس سے اجتناب نہیں کر رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ بھی جو ہے ایک معنوں میں جہمیہ کا ہی عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یوں سمجھے آپ کہ اگر مرجیہ پر آپ غور کریں گے تو مرجیہ مکمل جو ہے خوارج کے خلاف ہے، یا خوارج کا یوں سمجھے ایک اینٹی ڈوٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں ساتھیوں، یہاں پر نقطہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، دین اعتدال کا نام ہے، تشدد کا نام نہیں۔ ایک طرف مرجیہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایک طرف خوارج ہے جو یہ کہتے ہیں عمل کی ہی ضرورت ہے، عمل کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جب اعتدال کے راستے سے وہ ہٹے۔ ٹھیک ہے، چلیں معتدلہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے معتدلہ کون ہے، یہ کس کے ماننے والے ہیں، واصل ابن عطا، یہ کس کے درسگاہ میں بیٹھتا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ کے درسگاہ میں، اور وہاں سے یعنی اعتزال، وہاں سے وہ نکل گیا، دوری اختیار کی۔ بلکہ اس کا تو ایک عجیب عقیدہ تھا کہ یہ جو گنہگار ہوتا ہے وہ دو درجوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ تو وہ مومن ہوتا ہے نہ تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر اس کی پیروی کرنے والے کون تھے، عمرو ابن عبید۔ عمر ابن عبید نے واصل ابن عطا کی پیروی کی، کس معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، پھر اس نے بھی انکار کیا، جیسے کہ جہمیہ نے انکار کیا، قدریہ نے انکار کیا۔ اچھا، معتزلہ جو ہے قضا اور قدر کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، بندوں کے جو ہے افعال کے متعلق۔ اور جہاں تک کبیرہ گناہ کے مرتکب کا سوال ہے تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو اس کا ایمان ہوگا یہ دو کفر اور کفر اور ایمان کے درمیان رہے گا۔ تو یہ جہمیہ کا انکار، یعنی بیسیکلی آپ یوں سمجھے کہ دو معاملات میں یہ جہمیہ کے خلاف ہے، لیکن یہ بھی ایک معنوں میں جہمیہ کے ہی قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا فرقہ جس کا ذکر کرتے ہیں شیخ وہ ہے کرامیہ۔ کرامیہ کون ہے کہ یہ محمد ابن کرام جس کا انتقال 225 ہجری میں ہوا، اس کے یہ ماننے والے، یہ تشبیہ اور یہ بھی مرجی ہے، یعنی تشبیہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشابہت بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق سے جو ہے مشابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشبہہ آپ کہہ لیں۔ اور ان کا بھی یہ جو ہے ارجاء کا عقیدہ ہے کہ عمل ایمان کے اندر داخل نہیں، اور یہ بھی کافی سارے فرقوں میں بٹے ہیں۔ اور پھر آٹھواں جو فرقہ ہے جس کا ذکر شیخ نے کیا وہ ہے السالمہ۔ یہ کون ہے السالمہ؟ جو ہے یہ ایک آدمی تھا ابن سالم، یہ ان کے افکار ماننے والا فرقہ ہے، یہ بھی مشبہہ ہے، یعنی تشبیہ دینا۔ اب اس کے اندر بھی کافی سارے فرقے بٹے ہیں، اسی میں اشاعرہ ہیں، اور اشاعرہ کون ہے، یہ ابو الحسن علی ابن اسماعیل اشری کے ماننے والے ہیں۔ یہ پہلے معتزلی تھے 40 سال تک، پھر انہوں نے پبلکلی جو ہے اعلان برات اظہار کیا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، معتزلہ کے کفر سے، الحاد سے، اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ اس دوران کلابی بھی وہ تھے۔ لیکن شیخ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان کی طرف نسبت کرتا ہے وہ ابھی بھی اشعری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ حالانکہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا جو آخری مذہب تھا وہ اہل سنت والجماعت کا مذہب تھا، لیکن آج جو لوگ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو مانتے ہیں سوائے 7 صفتوں کے جو عقل تسلیم کرتی ہے، وہ 7 صفتیں بھی وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، نہیں، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ عقل اس کو مانتی ہے، اور باقی جو صفات ہیں یا باقی جو اسماء ہے وہ ان میں تعویلات سے جو ہے کام لیتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اشاعرہ۔ ٹھیک ہے،
شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوارج کو ہرورا نامی ایک گاؤں کی طرف منسوب کرتے ہوئے جس سے وہ نکلتے تھے، یعنی حروریہ، اس طرف خوارج کہا جاتا ہے۔ اور یہ خلیفہ، حکمران یا سلطان جو امام حق ہے، جس پر یوں سمجھے مسلمانوں کی جماعت متفق ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنے والے ہر شخص کو کیا کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا نقطہ معلوم ہوا۔ اچھا، خواہ بغاوت صحابہ اکرام کے زمانے میں ائمہ راشدین کے خلاف ہو یا ان کے بعد سچے متبعین کے خلاف ہو، یہ ہر زمانے کے ائمہ کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کی ان کو خوارج کہا جائے گا، یعنی اس کے بعد بھی جتنے بھی سچے متبعین گزرے ہیں، اگر ان کے خلاف بھی کی جائے تو وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ خوارج کہلائیں گے۔ اچھا، اور جب خوارج میں اختلاف ہو تو وہ 20 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے؟ 20 فرقوں میں جو ہے تقسیم ہو گئے۔ ان میں بڑے فرقہ جو ہے جو میں نے ذکر کیا ہے آپ لوگوں کو، ازار نجدہ، یہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا، انشاءاللہ میں ابھی اسکرین شیئر کر کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، تو ان کے بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن متفق عقیدہ ان کا یہی ہے۔ متفق عقیدہ ان کا کیا ہے؟ کہ یہ سیدنا علی، سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی مجمعین سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جس سے وہ ہر اطاعت پر مقدم رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر شادی بیاہ کو صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی خارجی صرف خارجی سے شادی کرے گا، اور کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور ان کے خون و مال کو حلال سمجھتے ہیں، اور گنہگاروں کو ہمیشہ ہمیشہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ جہنم میں رہنے کے، وہ جو ہے ہمیشہ یہ لوگ جو ہے کہاں رہیں گے؟ جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگلے صفحے پر آپ جائیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں ایک بات اور بھی ان کے متعلق شیخ نے لکھی، کہ ان کا یہ خیال ہے خوارج کا کہ جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہو، خواہ متواتر ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ کر قرآن کریم کی اتباع کی جائے گی، نیز وہ اپنے مخالفین کو کافر قرار دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں جو اصلی کافر کا بھی نہیں سمجھتے، اور یعنی مرتد سمجھتے ہیں بیسیکلی۔ اور امیر مسلم اگر سنت کے اور امیر جو مسلمانوں کا امیر سنت کی مخالف پڑے، اس کے خلاف بغاوت کرنا واجبی حق سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کیا پتا چلا ساتھیوں؟ ایک تو قرآن کے ظاہر کے خلاف خواہ متواتر ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، یہ ایک پہلی بات۔ دوسری بات، جو بھی ان کی رائے سے اختلاف کرے فوری انہیں کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر تیسری بات، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کو اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوارج اپنے مذہب کے اختلاف کے باوجود سیدنا علی، سیدنا عثمان، اہل جمل، دونوں حاکم جو تحکیم سے راضی ہو، ان دونوں حکمیہ دونوں سے ایک کو درست قرار دے، اس کی تکفیر اور ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کو وجوب پر متفق ہے، یعنی ہر کسی کی وہ تکفیر کرتے ہیں، یعنی اتفاق ہے ان لوگوں کا۔ اور کہا بھی یعنی جو ان کا کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو تکفیر پر اجماع کی بات، یعنی بلکہ یوں سمجھے آپ، اجماع نقل کیا کہ جو بھی کبیرہ گناہ کریں وہ جو ہے اجماع ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں ایک چیز جو ابو الحسن نے نقل کی، اور شیخ کہتے ہیں کہ یہی راجع بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کعبی نے مرتکبین کبائر کی تکفیر پر خوارج کا اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے اس میں غلطی کی ہے، کیونکہ خوارج میں فرقہ نجدات، یعنی ایک یہ فرقہ ہے خوارج کے اندر، اپنے موافقین میں سے اہل حدود کی تکفیر نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان موافقین میں سے کبیرہ کا مرتکب کافر دین نہیں بلکہ کافر نعمت۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ ایک فرقہ جو ہے مطلقاً کافر قرار، وہ بھی کافر قرار دیتا ہے، لیکن کافر دین نہیں، کافر نعمت، یعنی یوں سمجھے ایک آسان انداز میں کافر تو ہے لیکن کافر نہیں، جیسے کہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کافر دین کیا ہے، کافر نعمت کیا ہے۔ اچھا، عبد القاہر البغدادی، جن کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کیا؟ قدیم سیدنا علی، سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر و عائشہ، اصحاب جمل، سیدنا معاویہ رضوان اللہ، دونوں حکم اور اس امت کے گنہگاروں کی تکفیر کے قائل تھے، یعنی ان تمام کو وہ کافر قرار دیتے تھے، اور معاملہ اس حد تک تھا یہاں تک کہ ان میں سے ادرخہ کا ظہور ہوا، ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے مخالفین اور اس طرح موافقین میں کبائر کے مرتکبین نعوذ باللہ مشرک ہے، اور وہ اپنے مخالفین میں سے عورتوں اور بچوں کے قتل کو حلال، نیز انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق جہنم سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ! یہ کون ہے؟ یہ خوارج۔
یعنی اتنے وہ جو ہے گمراہ ہو چکے تھے. سیکنڈ پیراگراف وہی ہے، دکھ رہا ہے آپ کو. عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ وغیرہ نے کفر اور فسق اصغر کی جن نصوص کو اپنا کر ان سے کفر اکبر پر استدلال کیا وہ ان کے فاسد عقول اور اسکار و اذہان اور حق کی قبولیت سے یوں سمجھے آپ بند دلوں کی کیا سمجھے بند دلوں کی جو ہے یوں سمجھے آپ پیداوار ہے. یعنی ایک معنوں میں یوں سمجھے کہ انہوں نے جن دلائل سے، جن آیتوں سے، جن احادیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، وہ کیا بالکل یہ ان کا جو قیاس ہے باطل قیاس ہے، جو ان کے دلائل سے استدلال ہے وہ جو ہے کمزور استدلال ہے. انہوں نے کیا کیا، وحی کے جو نصوص کو یعنی ایک دم دے مارا اور فتنہ اور تعویل کی غرض سے اس میں یعنی یوں سمجھے آپ متشابہات کی یا پھر غیر واضح کی جو ہے اتباع انہوں نے کی. وہ کیا کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کسی گناہ کبیرہ مثلا زنا ہو، شراب ہو یا سود خوری ہو، اصرار کرنے والا بھی کافر مرتد اور دین اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے. یہاں پر میں سمجھا رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ نہیں. ایک ہے استحلال اور ایک ہے اسرار. یہ نقطہ یاد رکھیں. استحلال کفر ہے، اسرار کفر نہیں ہے. اسرار کیا ہے، انسان بار بار جو ہے گناہ کر رہا ہے لیکن اسے پتا، لیکن وہ گناہ کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ حلال ہے، یہ گناہ کرنے پر کوئی گناہ، یہ گناہ کرنے پر کوئی مجھے سزا نہیں ملے گی، یہ تو کیا ہے، یہ تو میرے اوپر جو ہے حلال قرار کر دیا. استحلال اسے کہتے ہیں. نہیں، گناہ کو جائز سمجھنا، گناہ کو حلال سمجھنا. تو ایسا شخص تو کافر ہے جو استحلال کرتا ہے. لیکن اسرار الگ چیز ہے. یعنی بسا اوقات انسان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہے. یہ نقطہ آپ یاد رکھیں. لیکن خوارج کیا کہتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہو، چاہے وہ زنا ہو، شراب نوشی ہو یا سود خوری ہو، پر اصرار کرنے والا بھی کیا ہے، کافر مرتد دین اسلام سے بالکل خارج ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یہاں تک بھی کہتے ہیں خوارج کہ اس کے نہ جنازے کی نماز پڑھی، نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی اسے نعوذ باللہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، خواہ وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تبلیغ کا اقرار کرتا ہو، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، جہاد کرتا ہو. یعنی ابلیس سے اس کے لشکر جو ہے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہمیشہ یعنی کچھ بھی کرتا ہو، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ جو ہے خوارج کا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دوسرے اس میں جائیں، تیسرے اگلے صفحے پر جائیں. جی. تو انہوں نے کس آیت سے جو ہے دلیل پکڑی ساتھیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے جو قرآن آیت کی تفسیر اس انداز میں کی کہ جس سے کبائر کے مرتکبین کی تکفیر کے سلسلے میں ان کے قول کی تائید، جیسے وما یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ. یعنی جو ایمان سے کفر کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا. پھر انہوں الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ آیت. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتوں سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کے مابین کوئی تیسرا درمیانی درجہ نہیں رکھا، لہذا جس نے کفر کیا اس کا عمل ضائع ہوگا، وہ مشرک ہوا، اور وہ ایمان اور عمل اور اولین فرض ہے یہ پورا نہیں مکمل جو ہے وہ نکل گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ یہ بات سمجھیں. بات اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا، زناہ کار جب زناہ کاری کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خور شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی. تو یہ بات ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس آیت کو احادیث کی روشنی میں، منہج یعنی صحابہ کے فہم کی روشنی میں نہیں، اپنی عقل کی روشنی میں سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر ان کے دلائل کا رد کرنا مقصد نہیں ہے. تو ان کی یہ جو ہے عامیہ ہے ساتھیوں. شیخ کیا کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ راہ حق سے جو منحرف قدریہ معتزلہ، تو یہ 20 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جن میں ہر فرقہ اپنے علاوہ تمام فرقوں کی تکفیر کرتا ہے. بعض چیزیں ان میں متفق علیہ ہیں. ان میں ان کا اس دعوے پر اتفاق یہ ہے کہ امت مسلمہ کا فاسق شخص 2 درجوں کے درمیانی درجے میں ہوتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب فرقہ ہے، نہ تو مومن نہ تو کافر.
معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہی ہم نے پڑھا جو شیخ کہتے ہیں کہ معتزلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک شخص، کون تھا وہ شخص؟ واصل ابن عطا، یہاں پر ذکر نہیں کیا، ایک شخص واصل ابن عطا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا؟ اے دین کے امام، ہمارے زمانے میں ایک ایسی جماعت کا ظہور ہوا ہے جو کبائر کے مرتکبین کو کافر کہتے ہیں، اور کبیرہ اس کے نزدیک ایسا کفر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یہ خوارج، یعنی خوارج سے فرقہ وحید یہ ہے۔ اور ایک ایسی جماعت ظاہر ہوئی جو کبیرہ کے مرتکبین کو امید دلاتا ہے اور گناہ کبیرہ کے نزدیک کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس عقیدہ و مذہب کے مطابق عمل ایمان کے ارکان میں سے ہے ہی نہیں، اور اس طرح کفر کے ساتھ اطاعت نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ امت کی وہ جماعت ہے جو ارجاء یعنی عمل کو ایمان سے خارج کرنے کی قائل ہے۔ تو آپ ہمیں اس بارے میں کسی عقیدے کی رہنمائی کریے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے یہ جو ہے یہ بات کہی، یہ سوال ہے، پہلا جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال ہے، کس کا تھا؟ واصل بن عطا کا، کہ دیکھیے شیخ ایک طرف خوارج ہے اور ایک طرف جو ہے مرجیہ ہے، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں حسن بصری رحمہ اللہ نے اس بارے میں غور کیا، لیکن اب یہاں پر دیکھیں جواب دینے سے پہلے ہی واصل ابن عطا نے کیا کہا؟ کبیرہ کا مرتکب نہ مطلق مومن ہے اور نہ ہی مطلق کافر، بلکہ وہ دونوں مقامات کے درمیان ایک تیسرے مقام میں ہے، نہ مومن ہے اور نہ کافر۔ دیکھیے یعنی سبحان اللہ، دیکھیے ساتھیوں یہاں پر میں ٹھہر رہا ہوں کہ انسان کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت اس کو گمراہ نہ کر دے، اللہ رب العزت اس کے دل کو نہ پھیر دے۔ یہی وجہ ہے عقل مند وہ شخص ہے جو ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اچھا، تو اب دیکھیں کیسا یعنی انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے، یعنی کچھ یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے، عجیب و غریب بات۔ دیکھیں پھر کہتا ہے مومن اور نہ کافر، پھر وہ کھڑا ہو گیا مسجد کے یعنی ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس الگ تھلگ ہو کر اس کے جو شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنا جواب سمجھانے اور اس کی مزید وضاحت کرنے لگا، تو اس وقت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ واصل ہم سے الگ ہو گیا ہے، واصل ہم سے الگ ہو گیا، نہیں وہی اعتزال۔ تو اس وقت جب سے ان کا نام کیا پڑا؟ معتزلہ، یعنی جو الگ ہو گئے۔ اگلے نیچے آئیے آپ سکندر بن، اگلے صفحے پر جائیے جی، اگلا صفحہ جی۔ تب سے ان کا نام کیا پڑا؟ معتزلہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ لوگ کون ہیں ساتھیوں؟ معتزلہ یہ صفت باری تعالیٰ کے منکر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے علم، اللہ اپنے آپ عالم، اپنے آپ قادر اور اپنے آپ زندہ ہے، یعنی اور آخرت میں گنہگاروں کی حکم گار۔ ان کا مذہب خوارج کے مذہب کے ہی موافق ہے، یعنی وہ گنہگاروں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا، دنیا میں تو خوارج کی طرح فاسقوں کا خون و مال حلال نہیں، یہ فرق ہے۔ دنیا میں تو خوارج کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا یعنی جو گنہگار ہے ان کا خون حلال ہے، مال حلال ہے، لیکن وہ ایسا نہیں سمجھتے۔ البتہ آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ خوارج بھی سمجھتے ہیں اور یہی معتزلہ سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ معتزلہ جو ہے گنہگاروں کو ایمان سے خارج کرنے میں خوارج کے موافق اور ان کے کفر میں داخل ہونے میں ان سے مخالف ہیں۔ دین سے خارج تو کر دیتے ہیں لیکن کفر میں داخل ہونے بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج تو ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، لہذا وہ دو منزلوں کے مابین ایک منزل میں ہے۔ یہ عجیب و غریب ان کا عقیدہ ہے۔ اب کیا فرق ہے؟ خوارج تو گناہ کبیرہ کی بنیاد پر فاسقوں کو ایمان سے خارج کر کے انہیں کفر میں داخل کر دیتے ہیں، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ گنہگار لوگ نہ مومن ہیں اور نہ ہی کافر، بلکہ ہم انہیں فاسق کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فسق کو جو ہے کفر و ایمان دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزل قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں بھی دیکھیں دنیا کی طرح آخرت میں دو منزلوں کے درمیان ایک منزل کا فیصلہ نہ کیا، بلکہ خوارج کی طرح ہمیشہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ دو منزلوں کے درمیان ہے، تو آخرت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ دو منزلوں کے درمیان، لیکن کیا کیا؟ بلکہ خوارج کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق جہنم قرار دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ساتھیوں کہ انہوں نے زبانی طور پر ان کی مخالفت کی، کس کی؟ خوارج کی، لیکن در حقیقت انہوں نے جو ہے ان کی موافقت کی اور سب کے سب خطا کار اور کیا ہے؟ گمراہ قرار پائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اگلے صفحے پر جائیں جی، یہاں پر رک جائیں، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، پیچھے جائیں تھوڑا پیچھے جی، نیچے آئیں تھوڑا جی، بارک اللہ فیکم۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں یہ کہوں
ان کے جو ہے جو مرتکبین کبیرہ گناہ، یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے مومن نہ ہونے کے باہر، جو معتزلہ کے دلیلوں میں سے وہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم رسول انفس، اور یہ یہاں پر قرأت کا اختلاف ہے، میں کبھی آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ کافی بریک ایک علمی بحث ہے، میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ چلیے، تو یہ اس کا ترجمہ آسان انداز میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کے پاس یا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر لائے ہیں، ایک ایسے نبی کو جو ہے مبعوث کیا ہے، جو کیا کرتے ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں، جن کو تمہاری جو ہے مضرت کی جو بات، تمہارے نقصان کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتے، اور جو تمہارے نفع کی، تمہاری جو ہے فائدے کی جو ہے وہ ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ہے کافی شفیق ہے، کافی مہربان ہے۔ تو اب قاضی عبد الجبار کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں کہ وہ کبائر کے مرتکبین میں سے جن پر حدود قائم کرے اور لعنت کرے، ان پر مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح معتزلہ چند احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان پر حد قائم کر، یعنی یہ عجیب و غریب، یعنی یہ آیت سے انہوں نے کیا استدلال کیا، یہ آیت سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول تو شفیق ہے، رحم کرنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ گنہگاروں پر حد قائم کرے یا پھر لعنت کرے۔ یہ ایک عجیب، اور پھر اسی طرح ایک بعض حدیث وہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ استدلال کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ زناکاری کا مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور جو بے ایمان ہے وہ شخص جس کے پاس امانت نہیں، اور بے دین ہے وہ شخص جس کے پاس عہد و پیمان نہیں ہے، جو خیانت ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ گنہگاروں کو یوں سمجھے آپ ایک عجیب کیفیت میں یہ رکھتے ہیں، نہ تو وہ کافر، نہ اگلے صفحے پر جائیں آپ جی، وہ یہ کہتے ہیں معتزلہ کہ جو گنہگار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق جو ہے، کیا کہتے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق عذاب یعنی جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر وہ ایک اور جو ہے کیا کہتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو شاید آپ لوگوں کو جو آخری پیراگراف میں ہے اس حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی لوہے کے ذریعے خودکشی کی، اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھپتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی، وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے گھوٹتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کودتا رہے گا۔ اب اسی طرح سے اور ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر ایک آواز لگانے والا کہے گا، یہ جنتیوں اب موت نہیں آنی چاہیے، اب موت نہیں آنی ہے، اور اے دوزخیوں اب موت نہیں آنی ہے، سب کے سب جس نعمت و عذاب میں ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو معتزلہ عقیدے کی تردید انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بات آپ سمجھے ساتھیوں کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن ہر کوئی اپنی خواہش کی بات اس سے لے رہا ہے، یہی جو ہے ہوا پرستی۔ غور کیا آپ لوگوں نے؟ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 5 فرقوں میں جو ہے بٹے ہیں، کسانیہ، زیدیہ، امامیہ، غالیہ، اسماعیلیہ۔ ان میں سے بعض فرقے اصول میں اعتزال، بعض سنت، اور بعض تشبیہ کی طرف مائل ہیں۔ اب دیکھیں، یہ شیعہ وہ ہے جو خصوصی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ فرق سمجھیں، دم بھرتے ہیں مطلب صرف کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، حقیقت میں نہ سیدنا علی سے محبت ہے، نہ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین سے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اور امامت کے سب سے زیادہ مستحق ہے، یعنی انہی کو خلیفہ بنانے چاہیے تھا۔ اور آج بھی دیکھیں، بعض نیم رافضی بھی یہی کہتے ہیں، نیز نس اور وصیت دونوں اعتبار سے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اب ان کی اولاد سے خارج نہیں ہو سکتی، اور اگر خارج ہوئی تو یہ غیروں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ صحابہ کی طرف ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے ظلم کیا۔ یہ ان کے ذاتی تقیہ تنازل کے سبب پر کہتے ہیں کہ امامت کوئی مصلحتی قضیہ نہیں جیسے عوام کا انتخاب سے حاصل کیا جائے، یعنی اور ان کے قائم کرنے سے امام برائے سر امامت
آئے، بلکہ یہ اصول قضیہ ہے جو دین کا رکن ہے، جو کس کا رکن ہے؟ دین کا رکن ہے۔ آگے بڑھیں آپ، یہ پڑھ لیا ہے میں نے، اگلے صفحے مر جائیں جی، یہاں رک جائیں۔ یہ کیا ہے؟ دین کا رکن ہے یہ کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے غفلت برتنا، نظر انداز کرنا اور عوام کو سننا جائز نہیں، یعنی اللہ کے رسول بھی اس کو نہیں دے سکتے۔ تمام فرقے تعین و تسنیس کے وجوب، ائمہ کے واجبی طور پر کبائر و صغائر سے معصوم ہونے، یعنی ان کے ائمہ جو ہے معصوم ہے، اعتقادی طور پر ولایت و برات کے قول پر متفق ہے، سوائے تقیہ کے حالت صرف بعض زیدیہ ان کے مخالف ہے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، مذہب شیعہ کا آغاز شیعوں کا جو خبیث لیڈر تھا عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا، اس کے ہاتھ پر ہوا، جو اسلام ظاہر کرتا تھا حالانکہ وہ دشمن اسلام تھا، منافق تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان ابن عفان کے بارے میں لعن طعن شروع کی، یعنی بغض ظاہر کیا، اور اس وقت سے آج تک دیکھیں آپ، شیعہ اس عقیدے پر گامزن ہیں اور اسے دل و جان سے لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں خلفائے راشدین سے بغض نہ رکھیں، وہ ان کے نزدیک شیعہ یعنی علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یوں سمجھے آپ کہ اگر آپ ان تینوں سے بغض نہیں رکھتے تو آپ سیدنا علی سے محبت نہیں کرتے، یعنی سیدنا علی کی محبت کا معنی ہی یہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ تینوں سے جو ہے نفرت کریں، استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں شیعہ مذہب کا خلاصہ یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ اب آپ دیکھیں ان کی مثالیں شیخ نے بیان کی، ظاہر سی بات ہے میں ان مثالوں کو نقل کرنا نہیں چاہوں گا، جو سیدنا ابو بکر کے، اگلے صفحے پر جائیں، سیدنا ابو بکر کے خلاف، سیدنا عمر کے خلاف جو ان کی، جی اگلے صفحے پر جائیں اور اگلے صفحے پر جائیں، اس میں جو ہے جو گستاخیاں کی ہے، وہ گستاخیاں شیخ نے ذکر کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم وہ پورے گستاخیاں پڑھیں، لیکن کافی سارے نازیبہ الفاظ استعمال ان لوگوں نے کیے ہیں، اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں ان عبارت کا ترجمہ کروں۔ آپ لوگ پڑھ لیں، کتاب آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ خنزیر سے زیادہ جو ہے بے حیا، کتے سے زیادہ ناپاک، لومڑی سے زیادہ چالاک اور سانپ سے زیادہ زہریلی اگر اس وقت کوئی قوم ہے دنیا میں تو وہ روافظ کی ہے۔ اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا۔ اگلے صفحے پر جائیں، اگلے صفحے پر جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو ہے تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ کا انتقال ہو چکا ہے، کہ ارجاء کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے تاخیر ہے، یعنی جیسا کہ اللہ رب العزت نے کہا، انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجئے، یعنی تاخیر کے، ڈیلے۔ اور ایک معنی یہ ہے مہلت، یعنی مہلت، یعنی ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے امید دلانے کے ہیں۔ جو فرقہ مرجیہ پر اس کا نام اطلاق یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحیح ہے، کیونکہ ان کا جو نام ارجا صحیح، کیونکہ وہ عمل کو نیت، سمجھ رہے ہیں آپ، عمل اور عقیدے سے دور کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو کیا ہے، پہلا معنی کیا ہے، مہلت دے رہے ہیں کس کو، تو یعنی عمل کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی تو وہ ظاہر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی اور اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی بالکل وہ کیا کر رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں گنہگار کو کہ بھائی تم کتنے بھی گناہ کر لو، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں۔ اب دیکھیں مرجیہ جو ہے چار طرح کے ہیں، مرجیہ خوارج، مرجیہ قدریہ، مرجیہ جبریہ اور خالص مرجیہ۔ اور پھر خالص مرجیہ میں کئی فرقے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پر دیکھیں مرجیہ چار ہے، مرجیہ خوارج، مرجیہ قدریہ، مرجیہ جبریہ، مرجیہ خالص، پھر باقی آپ پھر اگلے صفحے پر جائیں۔ جی اب دیکھیں آپ، یہاں پر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ کا ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے جس طرح کفر کے ساتھ نیکی نفع بخش نہیں ہوتی، اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کفر سے کمتر گناہ کے سبب، ہاں کفر سے کمتر گناہ کے سبب ہلکیہ جنگ، یعنی بلکہ ہلکے طور پہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک فاسق موحد کے ایمان اور ابو بکر و عمر کے ایمان کے مابین کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی ایک گنہگار جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو سود خور ہے، سگریٹ پیتا ہے، بے حیا ہے، اس کا ایمان اور نعوذ باللہ من ذلک سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کا ایمان دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں، استغفر اللہ۔ اور نہ ہی ان کے نزدیک مومن و منافقین کے درمیان ہی کوئی فرق ہے، کیونکہ سب کے سب جو ہے شہادتیں پڑھتے ہیں زبانی،
منافق بھی کہتا ہے یعنی کلمہ توحید، اور مشرک اور مسلمان بھی کہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ایک طرف ہے اور خوارج دوسری طرف، یعنی ایک دم ایکسٹریم. اچھا، مرجیہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اور اسی طرح انہوں نے تکفیر کی عام نفی کی، یہ جاننے کے باوجود کہ اہل قبلہ میں منافقین بھی ہیں، جن میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع یعنی یہود و نصارہ سے بڑھ کر انکار کرنے والے، کتاب و سنت اور اجماع کا. یہود و نصارہ سے زیادہ کفر اور یہود و نصارہ سے زیادہ جو ہے الحاد ان میں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ جو ہے کس کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا. اچھا، اب ایک اور بات جو شیخ یہاں پر کہتے ہیں، اگلے صفحے پر آپ جائیں، پچھلے صفحے پر ہے لاسٹ پیراگراف. جی، ایک بات جو یہاں پر کہتے ہیں کہ مرجیہ کا مذہب جو ہے جہمیہ کے مذہب کے موافق ہے. دونوں کا کہنا ہے کہ دین ایک ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، چنانچہ لوگوں میں سب سے زیادہ فسق کا ارادہ، سب سے زیادہ وہ اطاعت گزار ہوں، دونوں کا ایمان یکساں ہے، یعنی دونوں برابر ہے. اور مرجیہ کے مذہب میں ایمان جو ہے صرف کیا ہے؟ تصدیق کا نام ہے. سمجھ گئے آپ لوگ میری بات؟ تو یہ ہے بہرحال، یہ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں عقائد ہیں جو شیخ قحطانی نے اجمالاً جو ہے نقل کیا ہے.